چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کا آسٹریلیا کا دورہ، دفاعی اور سیکیورٹی مذاکرات میں شرکت۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا کی آسٹریلوی ہم منصب سے جنرل اینگس جے کیمبل سے ملاقات، دفاعی تعاون سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا نے آسٹریلین ڈیفنس کالج کے شرکاء سے خطاب کیا۔ قومی اسمبلی کا کاؤنٹ ڈاؤن، ایک دن میں 29 بل منظور۔ پی ڈی ایم حکومت نے تیز ترین قانون سازی کا ریکارڈ قائم کر دیا، بنا کورم کے صرف 15 ارکان نے ایک گھنٹے میں 29 بل منظور کر لیے۔ قانونی ضابطے پورے کیے بغیر 25 یونیورسٹیز اور اعلیٰ تعلیمی اداروں کے قیام کی منظوری دے دی۔ تحفظ خاندانی و ازدواجی اور صحت عامہ کے بل منظور کیے گئے۔ شہید بے نظیر بھٹو یونیورسٹی، ادارہ برائے مینجمنٹ و ٹیکنالوجی، پاک چین گوادر یونیورسٹی لاہور، فیملی لائف اینڈ ویڈلاک، شیخوپورہ ادارہ برائے ایڈوانس سائنسز، قاسمیک ادارہ برائے سائنس و ٹیکنالوجی اسلام آباد اور دیگر جامعات کے بل منظور۔ جناب چیئرمین، یہ بلز جو ہیں یہ ہمیں آج صبح ملے ہیں۔ ان کا تعلق آرمی ایکٹ سے ہے، ان کا تعلق کینٹونمنٹ ایکٹ سے ہے، ان کا تعلق جو ہے وہ ڈی ایچ اے کے ساتھ ہے، اور ان کا تعلق جو ہے وہ ایچ ای سی کے ساتھ ہے۔ پیپلز پارٹی کے سینیٹر رضا ربانی کا اندھی قانون سازی پر ایوان سے واک آؤٹ، کہتے ہیں کہ ان بلز کی منظوری قواعد و ضوابط کو مد نظر رکھتے بغیر کی گئی۔ جب بل ہی ہمیں صبح ملے گا تو 2 روزہ نوٹس کا اصول کیسے لاگو ہوگا؟ جو ابھی 3 یا 4 بل پاس ہوئے ہیں، یہ پارلیمان کی تاریخ کا سیاہ دن ہے۔ ہمیں اس بات کا بالکل علم نہیں کہ کس بل میں کیا ہے اور کتنے سیکشنز ہیں۔ سینیٹر سارے نشتر نے کہا کہ حکومت کی نیت پر شک نہیں، مگر آج کی گئی قانون سازی پر طریقہ کار کی پیروی نہیں کی گئی۔ حکومت مدت مکمل کرنے کے قریب، نگران وزیراعظم کون ہوگا؟ حکومت اتحادی جماعتیں تاحال ایک پیج پر نہ آ سکیں۔ وزیراعظم نے تمام جماعتوں سے نگران وزیراعظم کے لیے نام طلب کر لیے۔ نگران وزیراعظم کے لیے سیاسی جماعتوں کے ناموں پر مشاورت چند روز میں مکمل کی جائے گی۔ مسلم لیگ نون کی جانب سے اسحاق ڈار اور عرفان قادر کے نام، پیپلز پارٹی نے دونوں نام مسترد کر دیے۔ غیر جانبدار اور غیر سیاسی شخصیت کو نگران وزیراعظم بنانے کا مطالبہ۔ 'نواز شریف نے سعودی عرب اور دبئی سے کیمپ اکھاڑ لیا، اہل خانہ کے ساتھ اٹلی میں ڈیرے ڈال لیے۔ سابق وزیراعظم 3 یورپی ممالک کا دورہ کریں گے۔ قائد مسلم لیگ نون کی 2 اہم ملاقاتیں بھی شیڈیول۔ نواز شریف تقریباً 2 ہفتے یورپ میں گزاریں گے۔ دورے کا مقصد پاکستان جانے سے قبل فیملی کے ساتھ وقت گزارنا ہے۔ 2013 میں جب نواز شریف اس ملک کے تیسری بار وزیر اعظم منتخب ہوئے تو گوادر کی ترقی اور خوشحالی اور بلوچستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے انہوں نے بے پناہ اپنی وزراء کے ساتھ بہت عوامی نوعیت کے منصوبے، ان کی منصوبہ بندی کی۔ 4 سال اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہوا تھا، ہر چیز بند کر دی گئی تھی اور ہر چیز کو ختم کر دیا گیا تھا۔ یہاں پر بجلی ایران سے لانے کا منصوبہ بنایا گیا، صاف پینے کا پانی کا منصوبہ پچھلے کئی سالوں سے کٹائی میں پڑا تھا۔ گوادر پورٹ جو کہ پاکستان کی ایک بہت اہم پورٹ ہے، پورٹ کی صفائی کے لیے ہم نے اس صفائی کا انتظام کیا۔ فروری مارچ میں یہ مکمل ہو جائے گا۔ سابق حکومت نے 4 سال میں گوادر کے معاملے پر مجرمانہ غفلت سے کام لیا، سی پیک سمیت تمام پروجیکٹ روک دیے۔ گوادر میں برآمدی زون کی تعمیر میں انتہائی غفلت برتی، پاکستان کے دشمن نہیں چاہتے، بلوچستان میں سیاسی استحکام آئے۔ وزیراعظم کے چیئرمین پی ٹی آئی پر طاق طاق کر بار۔ شہباز شریف نے کہا مستقبل میں گوادر دنیا کی تیزی سے ترقی کرتی ہوئی بندرگاہ بنے گی۔ چینی باشندوں کی حفاظت ہم نے اپنے بچوں کی طرح کرنی چاہیے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور وفاقی وزراء کی بھی مرکزی تقریب میں شرکت۔ سرفراز بگٹی نے مسلم لیگ نون میں شمولیت کا عندیہ دے دیا۔ نیو نیوز کے پروگرام بولو میں گفتگو کرتے ہوئے کہا بلوچستان اور ان کا سیاسی مستقبل مسلم لیگ نون میں نظر آتا ہے۔ چاہتا تھا کہ بلوچستان کے مسائل صوبے کی جماعتیں ہی مل کر حل کریں، لیکن یہ فارمولہ
ناکام ہوتا نظر آ رہا ہے۔ ان کے قائد نے ہماری قائد جو ہے مریم نواز کے متعلق جو اپنی تقریر میں کہا تھا، اس وقت ان کا ضمیر نہیں جاگا تھا؟ اس وقت ان کا ضمیر کدھر تھا؟ اس وقت یہ سلیکٹیو جو ہے اپلیکیشن جو ہے وہ کا برداشت نہیں ہے۔ یہ اس کی معافی مانگے، میں معذرت کرتا ہوں، یہ اس کی معافی مانگے۔ خواتین سے متعلق بیان، خواجہ آصف اپنے موقف پر ڈٹ گئے۔ پہلے مریم نواز سے متعلق توہین آمیز الفاظ پر معافی مانگے تو میں بھی معافی مانگ لوں گا۔ خواجہ آصف کی مشروط پیشکش۔ وزیر دفاع نے کہا خواتین نہیں اپوزیشن ارکان کو کچرا کہا تھا، جان بوجھ کر صنفی رنگ دیا جا رہا ہے۔ یہ جو آئے سینیٹر کامران مرتضیٰ کا بھی خواجہ آصف کو معذرت کرنے کا مشورہ۔ شہدائے کربلا کی یاد 9 محرم الحرام آج۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا اندرون موچی گیٹ نثار حویلی کا دورہ، یوم عاشور کے مرکزی جلوس کے روٹ کا معائنہ اور سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ محسن نقوی کا واسا کو یوم عاشور پر ممکنہ بارشوں کی صورت میں فوری نکاسی آب یقینی بنانے کا حکم۔ 9ویں اور 10ویں محرم کو پنجاب بھر میں طوفانی بارشوں کے امکانات۔ کئی اضلاع میں آج رات بھی شدید بارشوں کی پیشگوئی۔ پی ڈی ایم نے الرٹ جاری کر دیا۔ بارش نے در و دیوار ہلا دیے، کئی مکان گرا دیے۔ بلوچستان میں حالیہ بارشوں اور سیلاب نے نئی تاریخ رقم کر دی۔ ضلع خاران اور سراب میں سینکڑوں کچے مکانات صفائی ہستی سے مٹ گئے، مال اسباب سب بہہ گیا، کھیت کھلیان ڈوب گئے، ہزاروں افراد بے یار و مددگار۔ بلوچستان میں مزید 3 افراد جاں بحق، اموات کی تعداد 10 ہو گئی۔ ہب ڈیم مکمل بھر گیا، سپیل وے سے پانی کا اخراج شروع۔ اواران میں 20 کے قریب لوگ سیلابی ریلے میں پھنس گئے، متعدد گاڑیاں بہہ گئیں۔ لیویز فورس کے اہلکار امدادی کارروائیوں میں مصروف۔ دوسری جانب مانسہرہ اور آزاد کشمیر کے علاقے تتا پانی میں چھت گرنے سے 3 بچے اور 3 خواتین جاں بحق ہو گئیں۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش، ہب ندی میں توہیانے سے پل کو نقصان پہنچا۔ لاہور میں بادلوں کی ایک اور دھواندار اننگز، مختلف علاقوں میں کہیں تیز تو کہیں ہلکی بارش۔ نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا۔ اشرا رحمان پورہ روڈ سیلاب پر تالاب کا منظر پیش کرنے لگا۔ والٹن روڈ پر نہر کا گما ہونے لگا۔ سڑکوں پر پانی جمع ہونے سے ٹریفک کی روانی متاثر۔ سمن آباد، مزنگ، تاجپورہ، عابد مارکیٹ سمیت کئی علاقوں میں پانی کا راج۔ شہریوں کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا۔ سیالکوٹ، گجرانوالہ سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بھی بارشیں۔ ایبٹ آباد میں بارشی پانی ایوب میڈیکل کمپلیکس میں داخل ہو گیا، مریض دوسرے وارڈز میں منتقل۔ محکمہ موسمیات نے آج اور مختلف علاقوں میں شدید بارش کی پیشگوئی کر دی۔ تیز بارشوں سے دریاؤں کی سطح مسلسل بلند ہونے لگی۔ دریائے سندھ میں بی ایس فیڈر کے مقام پر پانی کی سطح بلند۔ تنگوانی میں کچے کے علاقے کے لوگ اپنی مدد آپ کے تحت نقل مکانی کرنے لگے۔ مٹری شاخ کوٹیل کے مقام پر 70 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا، پانی آبادی میں داخل ہو گیا۔ پنجاب کے مختلف شہر میں اربن فلڈنگ کا خدشہ، نیا الرٹ جاری کر دیا گیا۔ فیروز میں دریائے راوی سے نکلنے والے برساتی نالہ بفر گیا۔ حیدر روڈ اور پٹھان کالونی سمیت متعدد علاقے زیر آب۔ دریائے سندھ میں توسا کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب۔ دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی K2 سر کرنے کا مشن جان لیوا بن گیا۔ شگر کے مائناز کوہ پیما محمد حسن برفانی تودے کی زد میں آ کر جاں بحق۔ محمد حسن بوٹن لیک کے مقام پر برفانی تودے کی زد میں آ کر زخمی ہوئے۔ ساتھ ہی کوہ پیما نے ریسکیو کیا، لیکن وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گئے۔